جب رب آزماتا ہے تو بلند مقام کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر ہم کیوں اکثر ایسے لمحوں سے گزرتے ہیں جب دل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، آنکھیں امید سے خالی ہو جاتی ہیں، انسان خود کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے اور زندگی کی روشنی جیسے مدھم پڑ جاتی ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ ہماری وسعت اس لمحے ہم پر کھل رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ انسان کچھ اور سوچتا ہے، رب کچھ اور چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی چاہت ہی اصل خیر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے تو وہ دراصل اسے چن رہا ہوتا ہے۔ ہر آزمائش ایک دعوت ہوتی ہے محبت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید میں ڈالا گیا، لیکن صبر کے بعد وہی یوسف عزیز مصر بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری، غربت اور تنہائی نازل ہوئی، لیکن صبر کے ساتھ جب انہوں نے صرف اتنا کہا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں اہل و عیال عطا کیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور لوگ بھی عنایت کیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت۔ کبھی کبھار جس چیز کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بند دروازہ نہیں بلکہ محفوظ دروازہ ہوتا ہے، اور جو چھن جاتا ہے وہ اکثر رب کی رحمت کی صورت میں چھنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ جب تمہاری چاہت ٹوٹ جائے تو جان لو اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی کے ہو جاؤ، اور جو اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے وہی وہ خاص بندہ بن جاتا ہے جسے اللہ دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے۔ آخر میں بس یہی عرض ہے، صبر کرو، رب قریب ہے، رب کے فیصلوں پر راضی رہو، وہ بہترین تدبیر والا ہے، اور تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ہمیں انبیاء، صحابہ اور اولیاء کی طرح صبر، یقین اور قربانی کے جذبے سے مالا مال فرمائے، اور ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔